فرینڈز، آج ہم بات کرنے والے ہیں سینٹرل ایشیا میں موجود ڈبل لینڈ لاکڈ کنٹری ازبیکستان کی، جسے محدثین، اولیاء اللہ اور بزرگان دین کی سرزمین کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ اس ملک کا آفیشیل نیم ریپبلک آف ازبیکستان ہے، جو لچسٹین کے بعد دنیا کا دوسرا ڈبل لینڈ لاکڈ کنٹری کہلاتا ہے، یعنی سمندر کی نعمت سے اس کے ساتھ ساتھ اس کے پڑوسی ممالک بھی محروم ہیں، جن میں نارتھ میں قازقستان، نارتھ ایسٹ میں کرغزستان، ساؤتھ ایسٹ میں تاجکستان، ساؤتھ میں افغانستان اور ساؤتھ ویسٹ میں ترکمانستان واقع ہیں۔ ازبیکستان کا سب سے بڑا مذہب اسلام ہے اور موسٹ ازبک لوگ سنی مسلم مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ امام بخاری رحمہ اللہ، امام ترمذی رحمہ اللہ اور حضرت بہاؤالدین نقشبندی جیسے بڑے بڑے محدثین کا تعلق اسی ملک سے ہے۔ اس کے علاوہ دوستو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے لکھا گیا قرآن کریم کا نسخہ بھی ازبیکستان میں موجود ہے۔ ان نعمتوں کے علاوہ دوستو، البیرونی، ابو علی سینا اور الخوارزمی جیسے بڑے بڑے اللہ کے ولیوں کے درسگاہیں بھی اسی ملک میں موجود ہیں۔ لفظ ازبکستان 3 لفظوں سے مل کر بنا ہے۔ ازبیکستان یعنی اوز نسل کے لوگوں کی سرزمین۔ اس کنٹری کی سرزمین 4,48,978 اسکوائر کلومیٹر پر واقع ہے، جو کہ دنیا کا 56th لارجسٹ کنٹری بائی ایریا بنتا ہے، اور جنوری 2024 میں اس کی ٹوٹل پاپولیشن 36.8 ملین پیپل ہے، جو کہ پاپولیشن کے حساب سے دنیا کا 40واں بڑا ملک بنتا ہے۔ دوستو، ازبک لوگ گرین ٹی، بلیک ٹی اور سوپ کے بہت بڑے شوقین ہیں۔ اس کنٹری کا فلیگ گرین، وائٹ اور بلیو ہاریزونٹل اسٹرپ سے بنا ہوتا ہے، جس کا مقصد نیچر، پیس اور لک مانا جاتا ہے۔ تاشکند اس ملک کا سب سے خوبصورت اور کیپٹل سٹی ہے۔ اس شہر کی پاپولیشن تقریباً 30 لاکھ کے قریب ہے۔ 1966 کے ارتھ کویک نے اس شہر کے 3 لاکھ سے زیادہ افراد کو موت کا مزہ چکھایا۔ اس کے ساتھ ساتھ دوستو، تمام ہسٹوریکل پلیسز کو نیست و نابود کر دیا۔ تاشکند مکمل طور پر گرین سٹی ہے۔ اس میں جاپان اور کورین طرز کے علاوہ ڈیفرنٹ کلچرز کے پارکس بنائے گئے ہیں۔ انڈیا اور پاکستان میں پلاؤ نام کی لذیذ ڈش ازبک لوگوں کی ہی عطا کر دی ہے، لیکن آج بھی انڈیا اور پاکستان کے 7 اسٹار ہوٹلز کے ڈش ازبک پلاؤ کے مقابلہ کرنے سے قاصر ہیں۔ ان کا چائے پینے کا انداز ہم انڈیا اور پاکستان والوں سے بالکل نرالا ہے۔ دوستو، یہ لوگ چائے کے پوٹ سے چائے کپ میں نکالنے کے بعد اسی چائے سے پہلے کپ کو دھوتے ہیں۔ اس کے بعد دوستو، چائے کپ میں نکال کر کپ سے واپس چائے کے پوٹ میں ڈالتے ہیں۔ یہی اسٹیپ ایٹ لیسٹ 3 دفعہ ریپیٹ کرنے کے بعد چائے نوش کرتے ہیں۔ اس کنٹری کے سمرقند اور بخارا شہر کسی تعریف کے محتاج نہیں۔ دوستو، 10 سال کی عمر میں پورا قرآن کریم حفظ کرنے والا، ایک ہی وقت میں لیفٹ اینڈ رائٹ ہینڈ برابر استعمال کرنے والا اور 42 کنٹریز کو فتح کرنے کے بعد منگولوں کو اپنی اصل اوقات تک محدود کرنے والا امیر تیمور کا تعلق اسی سمرقند سے ہے۔ یہ وہی امیر تیمور ہے جو الیگزینڈر دی گریٹ اور چنگیز خان کے بعد دنیا کا 3را بڑا فاتح مانا جاتا ہے۔ یہ اہم بات بھی یہاں واضح کرتا چلوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن قاسم بن عباس کا مزار بھی سمرقند میں موجود ہے۔ ازبیکستان میں نیشنل آئیڈینٹی کارڈ نام کی کوئی چیز نہیں۔ ان کا مکمل ریکارڈ صرف پاسپورٹ میں درج ہوتا ہے۔ یہ ملک دنیا کے سب سے سستے ترین ممالک میں شامل کیا جاتا ہے۔ یہاں کے لوگوں کی ایوریج آمدنی $100 سے زیادہ نہیں۔
پلاؤ کے بعد گڈ لک کے نام سے ان کی مشہور بریڈ پوری دنیا میں فیمس ہے۔ دوستو یہ اس گڈ لک بریڈ کو بڑے احتیاط سے استعمال کرتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک کسی قسم کی بے حرمتی سے ان کی بیڈ لک شروع ہو جاتی ہے۔ دوستو ازبکستان کی عورتیں خوبصورت اور ملک انتہائی سستا ہونے کی وجہ سے پوری دنیا کے عیاش لوگوں نے ازبکستان کا رخ کیا، لیکن دوستو اس ملک میں مساج سینٹر کے نام سے شروع کی گئی فحاشی پر ازبک گورنمنٹ کے کنٹرول کے بعد اب ٹورزم نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس ملک کی کرنسی ازبیک سوم ہے۔ دوستو اگر جنوری 2024 میں 100 پاکستانی روپیز کو ازبیک سوم میں تبدیل کیا جائے تو 4445 ازبکستانی سوم بنتے ہیں۔ اسی طرح اگر 100 انڈین روپیز کو جنوری 2024 میں کنورٹ کیا جائے تو 14972 ازبکستانی سوم بنتے ہیں۔ اس ملک کی ٹاپ لیول ڈومین کی بات کی جائے تو .uz ہے۔ اس کے علاوہ اس ملک کا کالنگ کوڈ +998 ہے۔ اس ملک کی جی ڈی پی 371.6 بلین ڈالرز ہے جو کہ دنیا کی 58 بڑی اکانومی بنتی ہے۔ اس ملک کی سب سے بڑی ایکسپورٹ کاٹن ہے جس کو ازبکستان میں وائٹ گولڈ کے نام سے مانا جاتا ہے۔ دوستو اگر ٹورزم کے کھانے پینے اور رہنے کی بات کی جائے تو ازبکستان نہایت سستے ملکوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ فیمس گیمز کی بات کی جائے تو اس ملک کے مشہور گیمز فٹ بال اور ٹینس مانے جاتے ہیں۔ دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ٹیم کا حوصلہ بڑھانے کے لیے سبسکرائب، لائک اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا۔